अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल काफ़ी दिलचस्प हो गया है, बल्कि शुरू से ही दिलचस्प है। हर किरदार जो है वो असरार में लिपटा हुआ है। अभी तक किसी की भी गुत्थियाँ जो है वो सुलझ नहीं पाई और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है नावल, बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। और ख़ास तौर पर जो प्रीवियस एपिसोड रही है उसमें बहुत ही खूबसूरती से राइटर ने जो है वो हाई क्लास से लेकर मिडिल क्लास तक की ख़वातीन के बारे में बताया है कि वो कैसे कैसे सरवाइव करती हैं, कैसे घर के कामों में उलझी रहती हैं, क्या उनकी ज़िंदगी होती है। तो बहुत खूबसूरती से राइटर ने उसको जो है वो बयान किया और अभी तक राइटर ने सबको जो है वो नावल से बांधा हुआ है। अभी तक मुझे बोरियत का एहसास नहीं हुआ। पता नहीं आप सुनने वालों को कैसा लग रहा है। आप लोग बताते ही नहीं हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं तो पता चले ना कि आप सब कैसा महसूस कर रहे हैं। नावल में दिलचस्पी महसूस हो रही है या नहीं, अच्छा लग रहा है या नहीं, पसंद आ रहा है या नहीं। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है नैना ने। नावल का नाम है जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। मुसन्निफ़ा हैं अनीसा सैयद। किस्त नंबर 11। आपने देखा हर तरफ खिज़ां छा गई है, सारा ने नाश्ता करते हुए सीमी आंटी से कहा। चाय की प्यालियों में दूध उंडेलते हुए सीमी आंटी ने हाथ रोककर सारा की तरफ देखा। पिछले 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और 2 सालों में 2 दफ़ा ये वक्त आया है, तुमने अब नोट किया? उन्होंने पूछा। अच्छा, सारा ने पोरिज खाते हुए लापरवाही से कहा। पता नहीं, शायद पहले भी ऐसा मौसम आया हो, मुझे तो अभी पता चला। सीमी आंटी ने कहा और दोबारा से प्यालियों में दूध उंडेलने लगी। अच्छी बात है जो तुम्हें अभी भी पता चल गया, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें पता चल रहा है। आपका कुछ पता नहीं चलता, सारा ने दलिए का प्याला मेज़ पर रखते हुए कहा। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो आप नाखुश रहती हैं, ज़रा बेहतर हो जाऊँ तो भी नाखुश। अगर किसी चीज़ के होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़े तब भी आप नाखुश, और अगर पढ़ने लगे तो भी नाखुश। ये बताइए, अब आपको मेरी ज़िम्मेदारी खलने लगी है क्या? सीमी आंटी सारा के इस सवाल पर कुछ देर उसे खामोशी से देखती रहीं, फिर उन्होंने नज़रें खिड़की से बाहर फैले हुए मंजर पर टिका लीं। क्यों, अब खामोश क्यों हो गई? सारा ने चुभते हुए लहजे में कहा। जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से तंग आ गई हूँ? उन्होंने नज़रें वापस सारा की तरफ टिकाकर पूछा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, तुम्हारे लिए किसी और का बंदोबस्त कर देते हैं और मैं यहाँ से रुखसत हो जाती हूँ। सारा का दिल उछलकर हलक में आ गया। सीमी आंटी की जगह कोई और? उसने तसव्वुर करने की कोशिश की और उसके दिल ने उसके सर को नफ़ी में हिलने पर मजबूर कर दिया। तुम जानती हो मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए? सीमी आंटी ने पूछा। इस उम्र में जो अब मेरी है, उन्होंने खुद अपनी तरफ इशारा किया, इन हालात में जो मेरे हैं। सारा ने उनके लहजे की सख्ती की ताब ना लाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मेरा इस मुल्क में कौन है? सीमी आंटी ने बाजू फैलाते हुए कहा। इस मुल्क में मेरा क्या है? उन्होंने सारा की तरफ देखा। एक ऐसी औरत जिसने अपना बचपन और लड़कपन एक सर्द मुल्क के सर्द जज्बात वाले लोगों के साथ एक यतीम खाने में गुजारा। बड़ी हुई तो वो यतीम खाने से भागी। तालीम और हुनर की कमी की वजह से सड़कों से कूड़ा चुनने के काम पर मामूर हो गई। कस्बा कस्बा फिरती, सर्कस पार्टी का हिस्सा बनकर बैंड बजाना सीखने लगी और फिर एक अजनबी मुल्क के अजनबी शख्स के इजहार मोहब्बत से मुतासिर होकर उसे अपना सब कुछ जानते हुए उससे ब्याह रचा बैठी। एक घर, एक ख़ानदान से मुतल्लिक हो जाने का नरम गरम तसव्वुर लिए सर्द फिज़ा छोड़कर अजनबी मुल्क की गर्म हवाएं खाने यहाँ आ गई। उन्होंने हवा में कहीं इशारा किया। यहाँ जहाँ ऐसी बहुएं कबूल की जाती हैं, न सीने से लगाई जाती हैं। सो वो औरत भी धुतकारी गई और कई साल की चाकरी के बाद घर से निकाली गई। वो एक, उन्होंने उंगली से इशारा करते हुए कहा। सारा ने कुर्सी पर बैठे बैठे पहलू बदला। ना पासपोर्ट उसके पास, ना कोई वीज़ा उसके पास। बेशनाख्त बेनाम औरत। क्या करती, कहाँ जाती? उन्होंने जैसे सारा से सवाल किया। भला हो खान मोहम्मद का, जिसने उसे अपने सर्कस में मुलाजमत दे दी। बैंड बजाना तो वो भूल चुकी थी। हाँ, जानवरों का रातब और इंसानों के लिए खाना पकाना उसे आ गया था। सो रिस्क का वसीला भी बना और सर छुपाने का जरिया भी। उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या होता रहा? सारा ने हाथ उठाकर सीमी आंटी की बात काटते हुए कहा। मुझे सब मालूम है। फिर भी? सीमी आंटी ने अचंभे से उसकी तरफ देखा। फिर भी कहती हो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी से तंग आ गई हूँ?
نہیں میں نہیں کہتی، سارا نے اپنے بکھرے بال سمیٹ کر جوڑا بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کوشش میں اس کے بازوؤں کے پٹھے تھوڑی ہی دیر میں تھک گئے اور اپنی کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اس نے بالوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ سیمی آنٹی اس کی اس کوشش کو بغور دیکھ رہی تھی۔ لیکن تمہارے سامنے ابھی لمبی زندگی پڑی ہے، انہوں نے کچھ اور کہنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے بات بدلی۔ سوچو اگر تمہارے لیے یہ سب انتظام کرنے والا تنگ پڑ گیا تو کیا کرو گی؟ سارا نے جھنجھلا کر یوں سر جھٹکا جیسے کہہ رہی ہو چلو پھر وہی بات لے کر بیٹھ گئیں، مگر سیمی آنٹی کو اس کی جھنجھلاہٹ کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تم جانتی ہو اس فلیٹ کا کرایہ کتنا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ بجلی اور گیس کے بل، کچن کے اخراجات، لانڈری اور دوسرے اخراجات، تمہاری دواؤں اور خوراک کا خرچہ۔ انہوں نے سارا کو کچھ باور کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اور وہ جو ابھی تک یہ سب انتظام کر رہا ہے، وہ تنگ پڑ گیا تو کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے تم نے؟ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ سارا نے تنگ آتے ہوئے سیمی آنٹی کی طرف دیکھا۔ میری حالت نہیں دیکھتی؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا۔ میں کسی کام کے قابل رہ گئی ہوں؟ اس نے سیمی سے سوال کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے میں دوبارہ سرکس کے تاروں، رسیوں اور بارز پر کرتب دکھا سکتی ہوں؟ شیروں اور کتوں کے ہمراہ آگ کے کھیل کھیل سکتی ہوں؟ کیا میں دوبارہ اس پنڈال میں اس طرح داخل ہو سکتی ہوں جہاں اتنے برس میں نے موت اور زندگی کے درمیان بقا کی جنگ لڑتے گزار دیے؟ سیمی آنٹی کچھ دیر سارا کے بگڑے تیور دیکھتی رہیں اور پھر تحمل بھرے لہجے میں بولیں، جو سرکس میں کام نہیں کرتے وہ روزگار کمانے سے عاری ہوتے ہیں کیا؟ کماتے ہوں گے، سارا نے ہاتھ ہلا کر کہا، مگر مجھے تو جو کام آتا ہے میں اسی سے کما سکتی ہوں، اور وہ کام کرنے کے قابل میں اب نہیں رہی۔ میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو کئی اعضاء سے معذور ہونے کے باوجود بھی اپنی روزی خود کمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کما بھی لیتے ہیں۔ ٹانگوں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، آنکھوں اور زبان سے معذور، کانوں سے معذور، کئی ایسے بھی معذور جو جسم کو فرش پر گھسیٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، مگر اپنا رزق خود کما رہے ہیں۔ سیمی آنٹی سارا کی کسی بھی دلیل سے متاثر نہ ہوئیں۔ بھیک خیرات مانگنے والوں کا ذکر کر رہی ہیں؟ سارا نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ وہ معذور جو اپنے ادھورے اعضاء پر پٹیاں باندھے راستوں، بازاروں اور سڑکوں کے کناروں پر پڑے اپنی بے بسی کو مظلومیت کا نشان بنائے دوسروں کے ہاتھوں اور جیبوں سے اپنے لیے سکے اور روپے نکلوا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ سیمی آنٹی نے میز پر ہاتھ مار کر کہا۔ کیا یہ خیرات نہیں جو تم انجوائے کر رہی ہو؟ سارا نے چونک کر سیمی آنٹی کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا ہو۔ تمہیں اندازہ ہے کہ یہ کیا ہے جو سعد سلطان تمہاری مد میں خرچ کر رہا ہے؟ سیمی آنٹی نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ نچاتے ہوئے سوال کیا۔ یہ خیرات ہے، زکوٰۃ ہے کہ صدقہ ہے؟ سارا کا دل ایک دم اپنے معمول سے تیز رفتار میں دھڑکنے لگا۔ اگر یہ چیریٹی ہے تو بھی صدقہ خیرات ہے سارا خان، سیمی آنٹی نے اپنے الفاظ کی برہنگی اور کاٹ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا۔ کھلے عام نہ صحیح، ڈھکے چھپے ہی صحیح، یوں دو کے دینے والے ہاتھ کو ہی خبر ہو دوسرا ہاتھ بے خبر رہے، یہ وہ بھی ہو تو بھی ہے تو صدقہ اور خیرات ہی نا۔ انہوں نے سارا کو خوش فہمیوں کے جہان سے ایک بار میں باہر نکالتے ہوئے کہا۔ سوچو سارا خان، انہوں نے سارا کا ہاتھ ہلایا، کب تک صدقے اور خیرات پر زندگی گزارو گی؟ تمہارے اعضاء تمہاری کیا گواہی دیں گے جب وہ مالک کے حضور حاضر ہوں گے؟ سارا پھٹی آنکھوں سے سیمی آنٹی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سعد سلطان تمہارا کچھ نہیں لگتا، اس نے کوئی چیریٹی ہوم بھی نہیں کھول رکھا۔ سیمی آنٹی نے اس کے کسی بھی رد عمل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ تمہاری معذوری کا احساس کر کے تمہاری مدد کرتا ہے، مگر اپنی بے شمار دولت میں سے تمہاری مدد کی مد میں جانے والے پیسوں کو وہ کس کھاتے میں شمار کرتا ہے؟ کبھی تم نے اس سے پوچھا؟ وہ دم لینے کو رکی۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ اس مد سے ہاتھ کھینچ لے تو کسی بھی مشقت کا عادی نہ رہ جانے والا تمہارا جسم تمہارا کتنا اور کیسے ساتھ دے گا؟ سوچو اگر سعد کو کبھی کچھ ہو گیا تو تمہارا پرسان حال کون ہوگا؟ چپ کر جائیں سیمی آنٹی، سارا نے برداشت جواب دے جانے پر چلا کر کہا۔ مجھے کوسیں، مجھے ڈانٹیں، مستقبل کے ڈراؤنے روپ دکھائیں، لیکن سعد کے لیے ایسی بات مت کریں۔ محض مجھے ڈرانے کے لیے آپ اس کے لیے ایسے الفاظ کیوں بول رہی ہیں؟ میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگلے پل کی بھی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس لیے اپنے لیے خود سوچو، خود کوشش کرو، سیمی آنٹی نے اٹھ کر ناشتے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ اور اگر وہ ساری باتیں جو آپ مجھے فرض کرا رہی ہیں آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے سوچا کبھی؟ سارا نے الٹا وار کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ جو آپ سعد کی وجہ سے یہاں اتنی مزے کی زندگی گزار رہی ہیں، اگر وہ ڈراؤنا مستقبل آ گیا جو آپ مجھے دکھا رہی ہیں تو آپ کیا کریں گی؟ کہاں جائیں گی؟ کیا یہ سب آپ کو خیرات میں نہیں مل رہا؟
सीमी आंटी ने सर झटका और पलटकर सारा की तरफ देखा। मैं एक पल भी इधर ना रहती अगर खैरात होता यह सब कुछ। क्यों, आपके लिए क्यों नहीं, सारा ने सर उठाकर कहा। मैं यहाँ तुम्हारी खिदमत पर मामूर हूँ, जिसका मुआवजा ये छत और 3 वक्त की रोटी है। मैं क्रोशिया बुनती हूँ और कस्बे में हैंडीक्राफ्ट शॉप वाले के पास रखवाती हूँ। मुझे अपने काम के अच्छे दाम मिल जाते हैं, जिनसे मैं अपनी बाकी ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ। 2-3 सूट, 2 स्वेटर्स, 2 जोड़ी जूते और कुछ दवाएं। मेरी ज़रूरतें बस इतनी ही हैं, जिनके लिए मैं अपने हाथों से मेहनत करती हूँ, सीमी आंटी ने अपने हाथ बुलंद करते हुए कहा। सारा ने सीमी आंटी के हवा में बुलंद हाथों की तरफ देखा। मजबूत साख्त के हामिल उन हाथों की जिल्द सख्त थी। उंगलियों की गिरहों पर स्याह निशान थे। हाथों की जिल्द की रंगत पीलाहट का शिकार हो रही थी। वो हाथ मजमूई तौर पर मेहनती हाथ होने का तासुर दे रहे थे। उन हाथों को देखते हुए सारा को गुजरे वक्त के कुछ मनाजर याद आने लगे। प्याज का ढेर छीलते और काटते ये हाथ, तेजी से सब्जी के ढेर छीलते और काटते हाथ, देगनुमा देगचों में मसाला भूनते हाथ, जस्ती टब में गोश्त के ढेर धोकर जस्ती बाल्टियों और टबों में तूड़ी दाना मिलाते हाथ, गोश्त उबालकर उसको लकड़ी के लंबे हैंडल वाली डोइयों से भरता बनाकर जानवरों का रातब तैयार करते हाथ, मेहनत शाका के आदि हाथ। उसकी नज़रें हाथों से हटकर सीमी आंटी के चेहरे पर मुंतकिल हो गईं। वक्त की गर्दिशों के बाकी रह जाने वाले आसार की झलक दिखाता चेहरा। चेहरे की रंगत जो उसने कभी सफ़ेद और गुलाबी देखी थी, जर्द और गंदुमी हो रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के थे और गालों पर भूरे रंग के मध्यम निशान। माथे पर बढ़ती उम्र की लकीरें, बालों में सफ़ेदी उतर चली थी। चेहरे से फिसलकर उसकी निगाहें सीमी आंटी की गर्दन पर आकर टिक गई। गर्दन की जिल्द ढलकने लगी थी और चेहरा झुकाने पर इकट्ठी हो जाती थी। गले में सिल्वर की एक लंबी जंजीर थी जो उनके चश्मे को अपनी गिरफ्त में लिए उसे सीने तक लटकाए रखती थी। सारा ने सीमी आंटी को उस वक्त भी देखा था जब उनकी उम्र 34-35 बरस के करीब थी और अब जब अधेड़ उम्री में थी। वक्त कितना आगे सरक चुका था और वक्त ने उनके चेहरे के नकूश और उनके जिस्मानी दमखम पर कैसा असर छोड़ा था। ये वक्त जो तुम पर है ये भी गुजर जाता है सारा खान, और एक वक्त वो आने वाला है जब तुम सीमी आंटी की अब वाली उम्र को पहुंच जाओगी। उसके जहन में एकदम ख्याल आया, उस वक्त तुम्हारे चेहरे के नकूश भी इसी तरह बदल चुके होंगे और तुम्हारा जिस्म, उसने खुद पर नज़र डाली, जो अभी कमज़ोरी और माजूरी का शिकार है, इसकी क्या शक्ल होगी। उसने तसव्वुर करने की कोशिश की और उसका दिल खौफ से लर्ज उठा। मेरे लिए एक व्हील चेयर मंगवा लें सीमी आंटी, उसने खुद को कहते सुना। ये जो सलमान साहब है इसकी तो ज़िंदगी बड़ी अजाब है भाई, बेचारा हर वक्त किसी न किसी जल्दी में रहता है। चौकीदार के पास स्टूल रखकर बैठे खारी के जहन में ख्याल आया, लगता है इसे हर वेले किसी ने पाझड़ ही डाली होती है। गाड़ी चलाता है तो लगता है सड़क पर सामने देख भी रहा है, नहीं भी देख रहा। उसने घास के छोटे से किते पर मशीन फेरते माली को देखते हुए सोचा। नरम हरी घास के कटने पर एक मखसूस सी बात सारी फिजा में फैली थी। इस बेचारे का जहन हर वेले किसी और की तरफ सोच रहा होता है। केडी वक्त में है इसकी जान। उसने सर झटका और माली की तरफ देखने लगा। वह कटी हुई घास मशीन के आगे लगे डब्बे से निकालकर एक साइड पर उल्टा रहा था। हरी हरी नम घास की ढेरी से भी बाँस उठ रही थी। अभी ये घास जान में है, इस वास्ते रंग भी दे रही है और बाँस भी। रात तक बासी हो जाएगी, कल सवेरे तक रंग बदलेगी, सूखने लगेगी और फिर सड़कर सवा तिनका हो जाएगी। वो सोचने लगा, बंदा बेचारा भी इसी तरह होता है। इस घास में और बंदे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। उसके जहन में अजीबोगरीब सोचें खुद ब खुद आए चली जा रही थीं। मौलवी साहब विचारों की तरह उसे एक नया ख्याल सूझा। मौलवी साहब भी तो लगता है बुनियादों उखड़ गए हैं, इसी वास्ते ना तो उनका रंग है ना ही उनमें कोई बास है। जैसे मैं खुद। उसकी नज़रें घास के उस किते पर रुकी जिसकी घास ताज़ा ताज़ा तरशी गई थी। मैं खुद भी तो बुनियादों उखड़ा बंदा हूँ। मौली जी तो खौरे खबर हो कि उनकी बुनियाद किधर है, मुझे तो ये भी नहीं पता। माली अब झाड़ू से घास में रह जाने वाले कटे फूंस और तिनके इकट्ठे कर रहा था। देखा, यूं हुंजे जाते हैं बुनियादों उखड़े लोग, उसको ख्याल आया। या फिर सारी ज़िंदगी हवा दे नाल कभी इधर कभी उधर उड़ते फिरते हैं मौली जी की तरह, और कभी कोई अल्लाह दा प्यारा बंदा छतर डाल दिंदा है उन पर, जैसे मैं। पर होंदा तो बुनियादों उखड़ा ही ना। और उसनू वेखो, उसने घास के साफ सुथरे किते को देखा। इंज लगता है जैसे शहर दा कोई बाऊ हमाम से नवी नवी शेव करा के आया हो। शायद उसने लाशऊरी तौर पर खुद को खुश करने की कोशिश की थी। उसी वक्त एक खातून ने घर के बाहर से गेट के अंदर सर घुसाकर झांका। सिगरेट के कश लगाता चौकीदार एकदम खड़ा हो गया। महानूर घर पर है? सफ़ेद बालों और गोरी रंगत वाली उस खातून ने नरम लहजे में पूछा। नहीं बेगम साहब,
महानूर बीबी आज शेखुपुरा गई हैं अपने काम से, चौकीदार ने मुअद्दिब अंदाज में कहा। और फायजा, खातून ने कहा। वो अभी कॉलेज से वापस नहीं आई। अच्छा, खातून ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। आप आओ बेगम साहब, गांव वाले मेहमान इधर ही हैं, चौकीदार ने गेट खोलते हुए कहा। खारी ने दिलचस्पी से खातून की तरफ देखा। सफ़ेद शलवार पर सुरमई फूलों वाली सफ़ेद कमीज़ पहने, दुपट्टा गले में डाले, सफ़ेद पैरों में 2 पट्टी की चप्पल पहने, सफ़ेद और गुलाबी नरम हाथों वाली वो खातून खारी को एकदम बहुत भा गईं। नहीं भाई, मैं चलती हूँ, महानूर आए तो उससे कहना खदीजा खाला प्यार दे रही थी, उन्होंने कहा और वापस मुड़कर खुद से कुछ फासले पर खड़ी अपनी जैसी खुद से उम्र में थोड़ी कम दूसरी खातून से कुछ कहने लगी। वाह भाई, शहर की तो माइयाँ भी अंग्रेज़ी बोलती हैं, खारी ने सोचा और उस खातून से मरऊब हुआ। आज शाम की ड्यूटी पूरी करके चलेंगे लिबर्टी, अंडा बर्गर खाएंगे, चौकीदार ने खारी की तरफ देखते हुए कहा। खा लिया अंडा बर्गर मैंने, यार तुसी लोग कैसे खाने खाते हो, खारी ने जवाब दिया। रोटियों पर सब्जियां ते पनीर सजाकर दुकान वाले होटल वाले खाने शहर के लोगों के सामने रखें तो 2-2 हज़ार की वो रोटियां राजी खुशी लेते हैं और अंग्रेज़ी बोलते एक एक बुर्की खाते हो। गाजरों, खीरों, टमाटरों के सलाद में मिसाले मिलाकर बेचने वालों से 500-500 रुपये के डब्बे खरीदते हो और कहते हो सलाद खा के पेट भर गया। बल्ले भाई बल्ले, तो अड्डियाँ खुराक का मुझे और कोई चीज़ ना खिलाने लेकर जाना, मेरा तो मुँह दा जायका भी ख़राब हो गया जब से इधर आया हूँ, चौकीदार ने ज़ोर से कहकहा लगाया और तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में बोला। पिज़्ज़ा कहते हैं उसको खारी साहब, और शहर में जो सलाद वाले होटल होते हैं वो पता नहीं कितनी महंगी चीज़ें डालते हैं सलाद में, जब जाकर इतना महंगा बिकता है। मुझे क्या बता रहे हो पिज़्ज़ा ते सलाद, खारी ने हाथ हिलाया। हमारे चौधरी साहब के मेहमानों के लिए ऐसी सारी चीज़ें शहर से जाती हैं। उधर खानसामे बशीर को भी आता है सारा कुछ बनाना। उधर क्या किचन है जो किचन हमारे फार्म हाउस का है। मैं हर शय का नाम जानता हूँ पर जायका नहीं चखा कभी, इस वास्ते कि उधर चखूँ तो चोरी होती है, पर इधर तो चौधराइन ने धक्के नाल सारियाँ ऐसियाँ चीज़ां खिलाई जो बच जाता है लपेट के ले आती हैं। खारी खा लेगा, रज़िया खा लेगी। ना भाई, उसने हाथ हिलाया। बड़ी हो गई हमारे साथ, अब तो हम घर में जो हांडी पकती है वो ही खाएंगे। जैतून के तेल में पकवाती हैं बेगम साहिबा, चौकीदार ने उसे डराया। खारी ने मुंह बनाते हुए चौकीदार को देखा। कोई बात नहीं, छान में आटा मिलाकर रोटी पकवाती हैं, छान ज़्यादा आटा कम होता है। ओए होए, उनको तो फिर शुगर होगी, खारी ने परेशान होते हुए कहा। वो मुझे नहीं पता, चौकीदार ने कहा, पर अब ना मुझे पता है मैं इधर की रोटी सालन नहीं खा सकता। तो भिंडियाँ, करेले, पालक, कद्दू, टिंडे अच्छे लगते हैं देसी घ्यो में पके हुए, खारी ने पूछा। चौकीदार ने इस बात में सर हिलाया। बस फिर तो मेरे पास फार्म हाउस ज़रूर आना, मैं तो सब कुछ खिलाऊंगा, खारी ने उन मानूस जायकों का तस्वुर में ज़ुबान पर महसूस करते खुश होते हुए कहा। चौकीदार खारी के भोलपन और छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाने की आदत पर अक्सर हंसा करता था। चल फिर तुझे झूलों पर लेकर जाता हूँ, जल्लो पार्क, उसने हंसते हुए खारी को छेड़ा। ना बाबा, खारी ने कानों को हाथ लगाया। देख लिए सारे झूले, सारे पार्क, सारे होटल, सारी दुकानें। अब तो भाई हमने वापस जाना है, दिल उधर गया है, अब वापस चलिए। अभी तो नहीं जाना बड़ी बीबी ने, चौकीदार ने उसे डराया। अभी तो चौधरी साहब के मामू के बेटे की बेटी की शादी अटेंड करनी है, उन्होंने फिर जाएंगी वापस। मैं तो फिर चले जाना, खारी ने सर झटक कर कहा। मेरे सबक भी पीछे पै गए हैं, अब मैंने और नहीं रहना। ड्राइवर परसों आया था ना, कह रहा था 3 भैंसें बीमार हो गई हैं, पट्टों को मुंह नहीं लगाती मेरे बगैर। मैं हूँ चौधरी साहब को कह देना मुझे ले जाएं साथ जब वो आएंगे इधर। चौकीदार खारी की नाराज़ी और घबराहट देखकर फिर से हंसने लगा। उसने साफ नीले आसमान पर उड़ते परिंदों की तरफ देखा। शाम होने पर परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे थे। इस उड़ान में भी एक खास तरतीब थी, एक परिंदा सबसे आगे, फिर 3-3 की 2 कतारें और आखिर में एक परिंदा। उसे ये तरतीब दिलचस्प महसूस हुई। अल्लाह ताला ने परिंदों को भी ये समझ दी हुई है कि शाम हो जाए तो घरों को वापस जाना है। उसने सोचा, दिन भर ये कहाँ रहते हैं, और अगर ये अपने बच्चों के लिए खुराक इकट्ठी करके लौटते हैं तो वो खुराक कहाँ छुपाते हैं। वापसी पर इनके पर खुले होते हैं और दूसरी तो कोई जगह नज़र नहीं आती जहाँ खुराक रखी जा सके। उसने एक ऐसी बात सोची जिसका जवाब उसके जहन ने उसे नहीं दिया। पता नहीं, उसने खुद को बताया और छत की मुंडेर से ज़रा सर निकाल कर नीचे देखा। दूर दूर तक खेतों में तैयार गंदम की सुनहरी बालियां सर उठाए खड़ी थीं। गरूब होते सूरज की आखिरी कमज़ोर शुआएं उन तक पहुंचकर उन्हें नुमायां कर रही थीं, और वाकई यूँ लग रहा था जैसे हरसू सोना बिखरा हुआ है। उसने खेतों में काम करने वाले किसानों को देखा जो तैयार फसलों को देख देख कर यकीनन खुश थे। पिछले कई महीनों की मेहनत रंग लाए खड़ी थी, लेकिन अभी उस फसल को रुपयों में बदलने तक कई मरहले बाकी थे।
فصل کی کٹائی، گندم کی صفائی، باردانے کا حصول اور پھر منڈی تک اس کی ترسیل، آڑھتیوں سے سر کھپائی، پھر کہیں جا کر جنس کو نقد میں بدلنا تھا اور اس نقد کو آرزوؤں اور ضرورتوں کی خریداری میں صرف ہونا تھا۔ ہر بندہ اپنا اپنا کام کرتا ہی سجتا ہے۔ اس نے نیچے کھڑے کسی شخص کا دھیان خود پر پڑتے محسوس کر کے سر نیچے کر لیا۔ اب جو کام ابا جی کرتے ہیں وہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسے نہ جانے کیوں اپنے باپ کا خیال آیا، جس سے ہمیشہ اس نے تازہ وضو کرتے، پاک صاف لباس پہن کر مسجد کی خدمت میں مصروف دیکھا تھا۔ وہ مسجد کی صفائی بھی خود کرنے کی کوشش کرتے تھے، صفیں سیدھی کر کے بچھاتے تھے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے 5 وقت اذان دیتے تھے اور پھر اپنے پیچھے کھڑے نمازیوں کی تعداد کی پرواہ کیے بغیر امامت پر کھڑے ہو جاتے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد صبح شام لوگوں کے بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھاتے، برسوں سے ایک سا معمول، ایک سے دن رات۔ ابا جی بیمار پڑتے تو بھی اپنا فرض پورا کرتے، چاہے اسے پورا کرنے کے بعد اگلی اذان تک چارپائی پر پڑے بے چینی سے کروٹیں بدلتے وقت گزارنا پڑتا، لیکن اگلی نماز کے وقت پھر سے کھڑے ہو جاتے۔ ابا جی کو اس معمول کے علاوہ اس نے کبھی کسی دوسرے کام میں مشغول نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ کام ہے؟ اس نے سوچا۔ کیا یہ ذریعہ روزگار ہے؟ ایک اور سوال۔ اس میں ہاتھوں کی محنت تو شامل نہیں اور شاید جسم کی مشقت بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کیسا کام ہے جس کی تنخواہ بھی ملتی ہے اور جب سے اس گاؤں میں آئے تھے اس کے عوض کئی دوسری سہولتیں بھی ملی تھی؟ سعدیہ کلثوم کا ذہن اب کچھ ایسی باتیں سوچنے لگا تھا جن سے اسے خود بھی پتہ چلتا تھا کہ وہ اب ایک لاپرواہ، بے نیاز اور کھلنڈری بچی نہیں رہی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ذہن میں آئے یہ سوال کسی سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ گھر میں اسے سوالوں کے جواب لینے کے لیے اماں میسر تھیں اور گھر سے باہر مس، مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ اماں اس کے سوالوں سے تنگ بھی ہوتی تھیں اور جھڑکیاں بھی دیتی تھیں۔ ان کے خیال میں سعدیہ کو اپنی پڑھائی کے سوا کسی بات سے غرض نہیں ہونی چاہیے تھی، اور مس سے وہ سلیبس میں شامل کتابوں کے متعلق سوال تو کر سکتی تھی، مگر یہ سوال کرنے میں جھجک آڑے آ جاتی۔ اسے مس سے ڈر لگتا تھا اور اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے اپنی ہنسی اڑانے کا بھی خیال رہتا تھا۔ رہے ابا جی تو ایک تو وہ کم گو تھے، دوسرا گھر میں ابا جی اور گھر سے باہر مولوی صاحب تھے۔ دونوں درجے بہت بلند تھے، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے اور سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اوپر سے وہ سخت پکڑ ہو جانے کی سناونیاں گھر کے اندر بھی دیتے تھے اور مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر وائس کے دوران ہوا کی لہروں کے دوش پر بکھرتی ان کی آواز بھی یہی کام کر رہی ہوتی تھی۔ ایک انجانی طاقت کی پکڑ کا خوف سعدیہ کے لاشعور میں سختی سے جاں گزین ہو چکا تھا، جب ہی تو وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے کا تصور نہیں کر سکتی تھی، اور ذہن میں اٹھتے سوالوں کو وہ حدود سے نکل جانے کے خیال سے ذہن و دل میں ہی چھپائے رکھتی تھی۔ مگر نہ جانے کیوں ایسا کرنے سے اس کے ذہن و دل ہر روز ایک نئے بوجھل پن کا شکار ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی محدود زندگی سے پار کی چیزیں اسے متاثر کرتیں، دعوتیں نظارہ دیتی اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کو سماعت بے چین محسوس ہوتی، مگر اس کا سر نفی میں ہل جاتا اور زبان ہائے گناہ ہوگا کا راگ الاپتی رہتی۔ مگر یہ گناہ اور ثواب کا چکر کیا ہے؟ وہ یہ سوال بھی پوچھنا چاہتی تھی۔ انسان کی حدود کیا ہیں؟ گناہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ثواب کا منبع کیا ہے؟ مگر اسے ان سوالوں کا جواب نہ اس کا اپنا ذہن دے پاتا تھا، نہ اس کی کتابیں، اور تیسرا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ ہم نے کل اجے دیوگن کی فلم دیکھی، ہائے کیا غضب کی اداکاری کرتا ہے۔ اجے دیوگن کا تو کچھ نہیں، شاہ رخ کے آگے کوئی اور ہیرو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ عامر خان سے شاہ رخ کا کیا مقابلہ؟ اس کی فلموں کا تو میری امی بھی انتظار کرتی ہیں۔ ہمارا کیبل والا بھی بڑا اچھا ہے، امی اسے فون کر کے کہیں کہ عامر خان کی فلم لگا دو تو اسی دن لگا دیتا ہے۔ انڈیا کے اداکاروں سے اچھا تو ہمایوں سعید ہے، ہائے کتنا سمارٹ اور ہینڈسم ہے۔ میرا جو کزن ہے نا مجتبیٰ، اس کی شکل ہمایوں سعید سے ملتی ہے۔ ہمارے ہمسایوں کا بیٹا شان سے ملا تھا، اس کے ساتھ تصویر کھنچوا کر آیا تھا۔ ہمسایوں کا بیٹا وہی والا نا جس کی بہن تمہاری سہیلی ہے اور تمہیں رک کے بھی لکھتی ہے؟ چلو بکواس نہ کرو، وہ کیوں مجھے رک کے لکھے گی؟ چلو وہ نہ صحیح، اس کا بھائی لکھتا ہوگا۔ کہیں مسکراہٹیں، ہاتھ پر ہاتھ مارنے کی آوازیں۔ سارا دن وہ اسکول میں اسی قسم کی باتیں اور سرگوشیاں اپنے ارد گرد سنتی۔ جن لوگوں کا اس گفتگو میں ذکر ہوتا تھا وہ ان کے چہروں سے واقف نہیں تھی، مگر ان کے ناموں سے اس کے کان اس لیے مانوس ہو چکے تھے کیونکہ وہ کثرت سے اس کے ارد گرد لیے جاتے تھے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد تانگے میں بیٹھ کر تانگے کی باقی لڑکیوں کے انتظار کے دوران اس کی آنکھیں کئی نظارے کرتیں، گول گپوں، چاٹ، کلفی، چورن، مکئی کے دانوں، نان ٹکی، آلو کے چپس والوں کی ریڑھیوں کے قریب کھڑے اور اسکول سے نکلنے والی لڑکیوں کے درمیان نظروں، مسکراہٹوں اور سرگوشیوں کے تبادلے، ایک مٹھی سے دوسری مٹھی میں منتقل ہونے والے رکوں کے تبادلے، موٹر سائیکل کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کر گھر جاتی لڑکیوں کے بارے میں دوسری لڑکیوں کے تبادلے۔ یہ اس کا بھائی تو نہیں، کزن ہے۔
یہ اس کا کچھ نہیں لگتا، بے اس کے ساتھ کہیں گھومنے گئی ہے۔ اس کے ماما پاپا کو پتہ نہیں چلتا۔ گھر میں کہتی ہے پریکٹیکل ہو رہے ہیں، مس دیر سے چھٹی دیتی ہیں۔ وہ جو ویڈیو والے کی دکان کے آگے کھڑی ہے، اس کا ویڈیو والے لڑکے سے چکر ہے۔ اس کے گھر میں کمپیوٹر بھی ہے اور اس کے پاس موبائل فون بھی ہے۔ یہ ساری بہنیں ہی ایسی ہیں۔ اس کی بہن رکشے والے کے ساتھ بھاگ گئی تھی 2 سال پہلے۔ اس کے ارد گرد گفتگو جاری رہتی اور سعدیہ دنیا کے رنگ ڈھنگ سے واقفیت حاصل کرتی جاتی۔ اس کے سامنے 2 راہیں ہوتی، یا تو اس گفتگو سے متعلق اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا حصہ بن جائے، یا اپنے گناہ ثواب کے سبق دل میں دہراتی رہے، مگر وہ ان دونوں راستوں کے درمیان کھڑی خود کو تنہا پاتی۔ اس کے قدم دونوں طرف باری باری اٹھتے اور پھر انکار میں ہلتے۔ چودھری سردار نے جو فارم بے سعدیہ کو اپنے اثر و رسوخ سے بنوا کر دیا تھا، اس میں اس نے 9ویں جماعت کی طالبہ ہونے کے حساب سے اندازاً اس کی عمر 14 سال لکھوائی تھی۔ چودھری صاحب نہیں جانتے تھے کہ آپا رابعہ نے سعدیہ کو 8.5 سال کی عمر میں پہلی بار اسکول میں داخل کروایا تھا، اور قصبے سے گاؤں تبادلے اور یہاں آ کر دوبارہ اسکول میں داخلے کے دوران اس کا 1 سال مارا بھی گیا تھا۔ سعدیہ کی سوچیں اس کی اصلی عمر کے مطابق پروان چڑھ رہی تھیں، اس کے مخمصے اور الجھنیں عمر کا تقاضا تھیں، مگر آپا رابعہ اب بھی اسے 9ویں جماعت کی 14 سالہ بچی ہی سمجھ کر اس سے ویسا ہی برتاؤ رکھتی تھیں جیسا ان کے خیال میں اس عمر کی بچیوں سے رکھنا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ کی لڑکیوں نے چاہے کچھ بھی دیکھ رکھا ہو، فارم ہاؤس تو صرف میں نے ہی دیکھا ہے نا۔ اپنے ذہن میں اٹھتے سوالوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سعدیہ کو تصور کی ایک ہی پناہ گاہ میسر تھی، سو وہ اس میں پناہ لے لیتی اور اس فارم ہاؤس کا کمرہ کمرہ دوبارہ سے گھومتی۔ ہائے ہائے، شام پڑ گئی اور فزکس کا سبق ابھی یاد کرنا ہے۔ اس شام بھی وہ پڑھتے پڑھتے پہلے اپنے سوالوں میں کھوئی اور پھر ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے فارم ہاؤس کی یادوں میں۔ جب فضا میں ابھرتی مغرب کی نماز کے لیے ابا جی کی اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، اس نے چونک کر اپنے ارد گرد بکھری کتابیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ میں کئی دن سے تم سے کہہ رہی ہوں، نور کی شادی میں پہننے کے لیے اپنے ڈریس فائنل کر لو۔ جو کوئی کمی بیشی ہے اس کو چیک کرو، جولری دیکھو، اپنی میچنگ شوز ہیں یا نہیں وہ بھی دیکھ لو۔ فائزہ نے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی ماہنور سے کہا۔ آخر یہ فیملی کا ایک بڑا ایونٹ ہے اور شہر کی کریم اس میں شرکت کرے گی۔ ماہنور، کبھی تو اپنی لاپرواہیوں اور بچکانہ پن سے نکل کر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کر لیا کرو۔ اپنی بات کے جواب میں ماہنور کی خاموشی فائزہ کو تاؤ دلا گئی۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں کتنی مصروف ہوں آج کل، مجھے 4 کیمپین تیار کرنی ہے اور ان کے لیے روزانہ اتنی خواری ہو رہی ہے کہ مجھے دن کا پتہ ہے نہ رات کا ہوش ہے، ماہنور نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم شادی کا کوئی فنکشن مس نہیں کر سکتی، فائزہ نے تنبیہ کرنے کے انداز میں کہا۔ نور تمہاری اچھی فرینڈ ہے، افتخار بھائی اور سائرہ بھابھی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے اس سلسلے میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ تو میں کر لوں گی، ماہنور نے الجھتے ہوئے کہا، لیکن آپ اتنی اچھی ڈیزائنر ہیں، پلیز ممی یہ کپڑے جوتے میچنگ ویچنگ آپ دیکھ لیں، میرے پاس واقعی ٹائم نہیں ہے۔ شکل دیکھی ہے اپنی؟ فائزہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں آئی بروز شیپ کرائے؟ کب سے کلینزنگ نہیں کی تم نے؟ مینی اور پیڈی کیور کب گئی تھی تم؟ آخری بار اپنے بال دیکھو کیسے رف ہو رہے ہیں ماہنور۔ کیا تمہارے ساتھ کی لڑکیاں پڑھائی نہیں کر رہی؟ انہیں کیمپینز اور اسائنمنٹس کے لیے خوار نہیں ہونا پڑتا؟ میں نے کسی اور کو اتنا حلیے سے بے حلیہ ہوتے نہیں دیکھا جیسے تم ہو رہی ہو۔ فائزہ کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ سبھی آج کل ایسے ہو رہے ہیں ممی، آپ کو کیا پتا کتنا کام ہے، ماہنور نے بکھرے بال لپیٹ کر ان میں کیچر اٹکاتے ہوئے کہا اور اپنے ہاتھوں کو نظروں کے سامنے پھیلا کر دیکھنے لگی۔ ناخنوں کے گرد کیوٹیکس جمع ہو رہے تھے اور ناخن بھی تراشنے والے ہو رہے تھے۔ اس نے کنکیوں سے فائزہ کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ سمیٹ کر گود میں رکھ لیے۔ کوئی اور اس طرح نہیں ہو رہا، فائزہ نے سخت لہجے میں کہا۔ اس روز شعبانو آئی تھی نا تمہیں لینے کے لیے، وہ تو پوری طرح ٹپ ٹاپ میں تھی۔ مصباح بھی ملی تھی مجھے لبرٹی میں، ایک دم فریش تھی۔ صوفیہ سے کل میری بات ہوئی، بتا رہی تھی ماریا سیلون گئی ہوئی تھی۔ انہوں نے ماہنور کی چند قریبی دوستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ایک تم پر ہی اسائنمنٹس اور کام کی کوئی قیامت آ گئی ہے جو چمگادڑوں جیسی شکل بنائے پھرتی ہو۔ صبح صابرہ بھابھی بھی کہہ رہی تھی کہ ماہنور کا خیال رکھا کرو، وہ نہ ڈھنگ سے کھاتی ہے نہ پوری نیند سوتی ہے۔ انہیں کیا پتا سوتی ہوں یا نہیں، ماہنور نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ 7 والے کمرے میں رہ رہی ہیں وہ، فائزہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ساری رات تمہارے کمرے کی لائٹ جلتی رہتی ہے اور جب تمہیں وہ دیکھنے آئیں تو کانوں میں یہ لعنت ٹھونسے تم جاگتی ملتی ہو انہیں۔ فائزہ نے ماہنور کے قریب رکھے ہیڈ فونز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یا تمہارا ٹیب روشن ہوتا ہے یا لیپ ٹاپ کی اسکرین؟ وہ کہہ رہی تھی کان آنکھیں سب رہ جانی ہیں اس لڑکی کی۔ ماہنور نے جھنجھلا کر سر جھٹکا اور اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا۔ بس آپ سے میں نے کہا نا، میں نور کی شادی ضرور اٹینڈ کروں گی، صرف کپڑے وغیرہ آپ دیکھ لیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر فائزہ کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
इस वीकेंड पर तुम माहीन की तरफ चलोगी मेरे साथ? फ़ायज़ा ने खशमगी नज़रों से उसे देखा। जी ज़रूर चलूँगी। महानूर ने कपड़ों जूतों की जंजाल से बच जाने का इशारा पाकर शुक्र अदा करते हुए फ़ौरन रजामंदी ज़ाहिर की। फ़ायज़ा कुछ देर कमरे में खड़ी उसकी तरफ देखती रहीं और फिर बाहर चली गईं। अपने दोनों बच्चों के साथ कभी कभार वो ऐसा सख्त रवैया रखा करती थी जो उनके ख्याल में ज़रूरी था। शुक्र है, फ़ायज़ा के चले जाने के बाद महानूर ने दिल में कहा और हाथ में पकड़े टैब की स्क्रीन रोशन की। सैयदपुर म्यूज़िक फेस्टिवल में साद सुल्तान रिहाना का गाना गा रहा था, वी फाउंड लव इन अ होपलेस प्लेस। उसने गाने के अल्फाज सुने और लाशऊरी तौर पर अपने फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए साद का नंबर न जाने कितनी बार मिलाया। उसका दिल मायूस था और कान उस आवाज़ के मुंतज़िर थे। हम माज़रत ख़्वाह हैं, आपका मिलाया हुआ नंबर फ़िलहाल बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। उसने गुज़िश्ता कई दिनों में यह आवाज़ दिन और रात भर के दौरान न जाने कितनी बार सुनी थी, मगर इस वक्त उसके कानों को अचानक उस आवाज़ के बजाय कुछ और सुनने को मिल रहा था। उसके मिलाए हुए नंबर पर बेल जा रही थी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और पूरे जिस्म का खून जैसे हड़बड़ाकर इतना तेज़ ऊपर से नीचे पंप हुआ कि उसके दौड़ने का एहसास उसके दिमाग ने शिद्दत से महसूस किया। 1 2 3 चौथी बेल पर दूसरी जानिब से फ़ोन रिसीव कर लिया गया। अस्सलामुअलैकुम महानूर, क्या हाल है? वो मानूस आवाज़, वो नरम लहजा महानूर को अपने इर्द गिर्द जैसे सितारे उतरते और फैलते महसूस होने लगे। उसे अपनी समाअत और हिस्सियात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने इंतहाई मायूसी की कैफियत में तुम्हारा नंबर मिलाया था। उसकी ज़ुबान ये कहते कहते कैसे रुकी ये उसे खुद भी समझ नहीं आया था। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उसने खुद को ठहरे हुए लहजे में पूछते हुए सुना। मैं एकदम फिट हूँ, दूसरी जानिब से जवाब आया। तुम्हारा नंबर ऑफ मिल रहा था, महानूर ने कहा। ओह हाँ, दूसरी जानिब से हंसकर कहा गया। मैं पाकिस्तान में नहीं था। क्यों, क्या तुमने कॉल किया था? महानूर ने होठों पर ज़ुबान फेरते हुए इधर उधर देखा। हाँ, एक आध बार कॉल की थी, सोचा तुम्हें याद दिला दूँ, तुमने एक वादा किया था। वादा? दूसरी जानिब से कुछ सोचते हुए कहा गया। तुमने मुझे सॉन्ग का लिंक भेजना था। महानूर का दिल चाह रहा था अपना सर पीट ले, मगर उसने फिर एक ऐसी बात कर दी थी जिस पर बाद में उसे शदीद गुस्सा आना था। दूसरी जानिब से इतनी बेनियाजी का मुजाहरा हो रहा था और वो पिछले कितने अरसे से पागलों की सी ज़िंदगी गुजार रही थी। तुम्हें मिला नहीं? साद की आवाज़ आई। लिंक तो बहुत आसानी से मिल जाता है। ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है, मगर तुमने वादा किया था कि तुम मुझे वो लिंक भेजोगे। महानूर का दिल चाहा साद का सर फाड़ दे। वादा तो वादा होता है। ओ, मैं सख्त माज़रत ख़्वाह हूँ, अभी भेजता हूँ। महानूर का दिल चाहा मना कर दे, मगर उसकी ज़ुबान ने उसका साथ नहीं दिया। तुम ये बताओ कैसी हो, आजकल क्या हो रहा है? दूसरी जानिब से बेतकल्लुफ़ी से पूछा गया। मैं आजकल इतनी मसरूफ़ हूँ कि सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं। महानूर ने पहली बार रुखाई का मुज़ाहरा किया। अरे फिर तो तुम्हारे सर की जुएँ भी मज़े में होंगी। साद ने बरजस्तगी का मुज़ाहरा किया। सारा खान का क्या हाल है? महानूर ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा। उसे महसूस हुआ उसके लहजे में तंज़ की आमेज़िश थी। अभी मैं उसके पास जा नहीं सका, ना ही फ़ोन कर सका हूँ। ठीक ही होगी। महानूर के दिल में खुशी की एक जोत ने हल्की सी रोशनी दी। महानूर, मैं चाहता था कि मैं तुम्हें बताकर जाऊँ कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लेकिन न जाने मुझे ये ख्याल क्यों आया कि यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे भूल ना गई हो। मैंने सोचा मुझसे मुतल्लिक ये बात तुम्हारे लिए कितनी आम सी हो। इस जुमले ने महानूर के दिल में जलने वाली जोत की पहली लौ को कुछ और मुनव्वर किया। मैं कहीं जा रहा हूँ या कहीं से आ रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में इस बात की क्या अहमियत होगी? मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया, वो कह रहा था। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैंने गलत किया। तुमने मुझे कॉल किया, तुम लिंक मिलने के इंतज़ार में थी। शायद मैं तुम्हें बता ना सकूँ ये 2 खबरें मेरे लिए कितनी अहम हैं। महानूर ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। मेरा नंबर बंद मिलने पर तुम्हें मायूसी हुई होगी और तुमने सोचा होगा कि इस्लामाबाद में जो वक्त हमने गुजारा वो भी मेरा एक और बहरूप था। महानूर ने सर झुका लिया। मुझे इन बातों का अभी शिद्दत से एहसास हो रहा है, वो कह रहा था। मगर मैंने तुम्हें बताया था ना, शायद मुझे अपने एहसासात को बयान करना नहीं आता। मैंने तुम्हें मायूस किया ना? नहीं, महानूर ने कहा। ऐसी बात नहीं है। मैं इस ट्रिप के बारे में कल्फत का शिकार था। जो चीज़ें मुझ पर ठूंस दी जाएं, अक्सर मैं उन पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं कर रहा होता, मगर मेरा रद्द-ए-अमल कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में ज़ाहिर हो रहा होता है। जब भी मैंने किसी को नहीं बताया और खामोशी से चला गया। इब्राहिम को तो पता था। महानूर के मुंह से एक और ऐसी बात निकली जो वो बिल्कुल भी करना नहीं चाहती थी। इब्राहिम? वो चौंका। इब्राहिम तुम्हें मिला था? नहीं। अब महानूर को इस सवाल का जवाब देना ही था। मैंने उसको कॉल करके तुम्हारा पूछा था। अरे तुम्हारे पास इब्राहिम का नंबर मौजूद था? वो हैरान हुआ। नहीं, महानूर ने साफ कोई से काम लिया। मैंने उसके रेस्तोरां के पेज से उसका नंबर लिया था। तुम्हें उससे कुछ काम था?
مجھے اس سے کیا کام ہونا تھا؟ میں نے اسے تمہارا ہی پوچھا تھا کیونکہ تمہاری کال نہیں مل رہی تھی۔ اوہ، سعد کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا۔ میں نے تمہیں الجھن میں ڈال دیا، میں واقعی معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، ماہنور نے نیچی آواز میں کہا۔ ایک بات کہوں ماہنور؟ وہ کچھ توقف سے اس نے پوچھا۔ ہاں کہو۔ میں نے بہت بار تمہیں مس کیا۔ ماہنور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا اور روشنی کی پہلی جوت نے اڑ کر گل ہو چکی قندیلوں کو یکے بعد دیگرے ایک پل میں روشن کر دیا۔ بہت سی جگہوں اور بہت سے موقعوں پر کچھ چیزیں اور جگہیں دیکھ کر، کچھ لوگوں سے ملتے ہوئے جو خیال ہمارے ذہن میں آتے ہیں وہ ہم ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی کچھ موقعوں پر مجھے یاد آئیں اور میں نے سوچا جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تم ہوتیں تو ضرور سمجھ جاتی۔ ماہنور کچھ کہنا چاہ رہی تھی مگر اس سے بولا نہیں گیا۔ کیا ہوا، سو تو نہیں گئی؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ ہیلو، کیا تم دوسری جانب موجود ہو؟ ماہنور کی مسلسل خاموشی پر اس نے دوبارہ پوچھا۔ ماہنور چونکی۔ میں ہوں، تم بولو پلیز۔ او اچھا، وہ ہنسا۔ میں نے سوچا شاید میری باتیں اتنی غیر دلچسپ ہیں کہ تم سو گئیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں آنرڈ فیل کر رہی ہوں۔ ماہنور نے سچائی کا مظاہرہ کیا۔ تم بہت اچھی ہو، بے ریا اور بے ساختہ، وہ بولا۔ لڑکیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ماہنور کا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ ایک آدھ ہفتے میں میرا لاہور آنے کا پروگرام ہے، تم سے ملاقات ہو سکے گی؟ ایک اور خبر ماہنور کو بیڈ سے اٹھ کر رقص کرانے کے لیے کافی تھی۔ ارے ہاں، پلیز ضرور ملنا۔ دنوں کے بعد ماہنور اپنی جون میں واپس آئی تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر والوں سے ملاؤں گی اور خدیجہ خالہ سے بھی اور فاطمہ خالہ سے بھی، وہ پرمسرت انداز میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ اور اگر تم ایک ہفتے کے اندر آ سکتے ہو تو کھاری سے بھی۔ پتہ ہے کھاری آج کل ادھر آیا ہوا ہے ہمارے گھر۔ اس نے سعد کے پوچھے بغیر ہی اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہی کھاری جو تمہیں بلا کر لایا تھا مجھے بندر کا تماشا دکھا دو، جس کے خیال میں تمہارے بندر کی ایک آنکھ چھوٹی تھی اور بندریا لنگڑی تھی۔ وہ جوش میں آ کر نہ جانے کیا کیا بولے چلی جا رہی تھی۔ ہاں ہاں ضرور، سعد اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ تم مجھے اپنی آئی ڈی بھیجو، میں تمہیں لنک بھجواتا ہوں، اور کچھ اور چیزیں بھی۔ رہنے دو، ماہنور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ وعدہ ہی کیا جو یاد دلانا پڑے۔ میں نے کہا نا، میں معذرت خواہ ہوں، پلیز یہ غلطی درگزر کر دو۔ میں تمہیں ایک کے بجائے اچھے گانوں کے 10 لنکس بھجواتا ہوں جرمانے کے طور پر۔ ماہنور دل سے مسکرائی۔ میں ابھی بھیجتی ہوں، اس نے کہا۔ جلدی پلیز، بھول نہ جانا۔ ہاں ہاں ابھی۔ اوکے، پھر اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، ماہنور نے جواب دیا اور دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ماہنور فون ہاتھ میں لیے ہونٹ دانتوں تلے دبائے اپنی جگہ پر بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے میں نیم اندھیرا چھا رہا تھا مگر اسے لگ رہا تھا ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ کمرے میں موجود قالین، فرنیچر، پردے، اپنی کتابیں اور ضرورت کی دوسری چیزیں جنہیں دیکھ کر کچھ دیر پہلے اسے الجھن ہو رہی تھی، ایک دم بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ ہر چیز روشن اور واضح تھی۔ اس نے بازو شانوں سے پیچھے لے جاتے ہوئے انگڑائی لی۔ چلو ممی سے نور کی شادی کے ڈریسز ڈسکس کر لوں، کتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے خیال آیا۔ سلمان سے کہتی ہوں آج ڈنر باہر کرائے، کھاری کو بھی لے کر چلتے ہیں۔ کھاری بیچارہ کتنے دنوں سے آیا ہوا ہے، اس سے آرام سے بیٹھ کر باتیں بھی نہیں کی۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ تائی صابرہ کو بھی محسوس ہو رہا ہوگا میں کتنی بری میزبان ہوں، جبکہ وہ میرا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ اس نے اپنے ارد گرد بکھری چیزیں سمیٹتے ہوئے سوچا۔ ہائے میرے اللہ، اٹھ کر چیزیں میز پر رکھتے ہوئے اس کی نظر اپنے کپڑوں پر پڑی۔ میری جینس کتنی میلی ہو رہی ہے، کتنے دنوں سے یہی جو چڑھائے پھر رہی ہوں۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر نصب لائٹ جلاتے ہوئے چہرے کو آئینے میں دیکھا۔ صحیح کہہ رہی تھی ممی، چمگادڑوں جیسی شکل ہو رہی ہے میری۔ اس نے اپنے گال پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچا اور بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سیدھا کرنے لگی۔ ماسی سے کہتی ہوں ذرا میری بیڈ شیٹ تو بدل دے اور کمرے کی صفائی کر دے۔ پاؤں میں چپل پہن کر وہ باہر جانے لگی تو جاتے جاتے اس کی نظر بیڈ پر رکھے فون پر پڑی۔ اوفو، آئی ڈی تو بھیجی ہی نہیں۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا اور فون اٹھا کر اس کی اسکرین روشن کی۔ اس کے نام ایک پیغام آیا ہوا تھا۔ تم سے بات کر کے میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، شکریہ ماہنور۔ وہ مزید کھل اٹھی اور اس کی انگلیاں تیزی سے اسکرین پر حرکت کرنے لگیں۔ ہیلسنکی میں موسم گرما رخصت ہو رہا تھا اور فضا پر خنکی کی چادر چھانے لگی تھی۔ پھر وہی منجمد کر دینے والا موسم، پھر چہار سو برف کی چادر اور اندھیرے کا راج۔ نادیہ نے ہاتھ اپنی جیکٹ کی جیبوں میں ڈالے اور اس رہائشی عمارت کی طرف چلنے لگی جس میں وہ رہتی تھی۔ شام کے سایہ آسمان پر چھا رہے تھے اور دور نزدیک عمارتوں میں روشنیاں جلائی جا رہی تھیں۔ وہ سر کو ذرا سا اوپر اٹھائے دھیان سامنے رکھے فٹ پاتھ پر اکیلی چل رہی تھی۔ دن کا یہ وہ حصہ تھا جس میں کچھ عرصہ پہلے تک وہ بھی اپنے ارد گرد بھاگتے دوڑتے طالب علموں میں شامل رہتی تھی۔ وہ طالب علم جن کی شامیں کسی نہ کسی ذریعہ سے پیسے کمانے کی دگ و دو میں گزرتی تھیں۔ نادیہ کو وہ مشقت بھری شامیں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔
पढ़ाई का बोझ, लाइब्रेरियों के चक्कर, कंप्यूटर स्क्रीन से नज़रें चिपकाए अपना काम करके सर दर्द लिए उठना और फिर अफरा तफरी में कुछ खाने को मुयस्सर आ जाने पर पेट में उतार कर अगले काम की फ़िक्र। कोई अखबार तकसीम कर रहा है, कोई डाक की तकसीम में मसरूफ़ है, कोई यूनिवर्सिटी में रिसर्च का काम कर रहा है। कितनी भाग दौड़ है, कितना काम, कितनी मुशक्क़त। गर्मा में कई लोग अपनी नौकरियों से छुट्टी लेकर मौसम का मज़ा लेने के लिए घूमने फिरने चले जाते थे। गर्मा कमाई के लिए बेहतरीन सीज़न साबित होता और सरमा के आगाज़ पर फिर वही ख्वारी, फिर वही काम, पढ़ाई और मौसम की शिद्दत का मुकाबला। वो जिन्हें फ़ैनिश या नॉर्वेजियन ज़ुबान से शनासाई नहीं होती थी, उनकी मुश्किलात सिवा होती थीं। उफ़, नादिया ने चलते चलते झरझरी ली और आसमान की तरफ देखते हुए एक नादीदा ताकत का शुक्रिया अदा किया। उसने एक लंबा अरसा इसी तरह की मुशक्क़त में गुजारा था, लेकिन अब वो रोज़गार की मुशक्क़त से आज़ाद थी। जैकेट की जेब में घुसे उसके हाथ ने दाएं जेब में रखे क्रेडिट कार्ड को छूकर महसूस किया। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो अच्छी रिहाइश अफोर्ड कर सकती थी और बगैर काम के और वजीफ़ों की दरखास्तें भर के भिजवाने के अपनी पढ़ाई आसानी से चला सकती थी। उसने कुछ हफ्ते लंदन में 2 दिन अपने भाई के साथ गुजारे थे और वहाँ से वापसी के बाद उसके बैंक क्रेडिट में खातिर ख्वाह इजाफा हो चुका था। आने वाले शदीद मौसम का मुकाबला करने के लिए उसके पास मुकम्मल सामान मौजूद था। उसे साइकिल के पेडल्स घुमाते इधर से उधर पढ़ाई और काम के दरमियान घन चक्कर नहीं बनना पड़ रहा था। ये जादू था, ये मौजज़ा था या ख्वाब, जो भी था उस रोज़ से 1 साल कबल वो सोच भी नहीं सकती थी कि ज़िंदगी में कभी कोई आसानी भी आ सकती थी। ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा काबिल फ़ख्र बात यह है कि तुम मेरी बहन हो। मुश्किल और नामवाफ़िक तरीन हालात में सर बुलंद रखकर जीने वाली मेरी प्यारी बहन, मुझे तुम पर फ़ख्र है। उसने उन अल्फाज को याद किया और बेइख्तियार मुस्कुरा दी। लंदन से वापसी पर उसके हाथों की बंद मुट्ठियों में खूबसूरत लम्हों की तितलियां मौजूद थीं, रंग बिरंग परों वाली खुशनुमा तितलियां। उसने चलते चलते बेइख्तियार जैकेट की जेब से अपने हाथ बाहर निकाले और अपने बंद हाथ खोलकर अपनी नज़रों के सामने किए। लम्हों की तितलियां सरक कर उड़ चुकी थी, मगर अपने पीछे यादों के इतने खुशनुमा रंग छोड़ गई थी कि जिनके सहारे आने वाला बहुत सा वक्त आसानी से कट सकता था। आई लव यू साद। ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि तुम मेरे भाई हो। उसकी अपनी आवाज़ ने उसके कानों को ये बात सुनाई। वह चलते चलते रुक कर मुस्कुराई। उसका रिहायशी कमरा उसके सामने मौजूद था। उसने एक लम्हे के लिए गर्दन मोड़कर पीछे देखा। रोशनियों से झिलमिलाती बुलंदोपस्त इमारतें फ़िज़ा में फैलती धुंध के पीछे छुपने लगी थीं। उसने गर्दन सीधी करते हुए अपने सामने मौजूद इमारत को देखा और सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। चाबी घुमाने पर क्लिक की आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और वह कमरे में दाखिल हो गई। ये कमरा कुशादा था। इसमें और इससे मुल्हिका किचन और लॉन्ड्री में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। उसके जिस्म को कमरे में दाखिल होकर सुकून का एहसास हुआ और वह जैकेट उतारकर सोफे पर फेंकने के बाद किचन की तरफ चल दी। कमरे में मौजूद ड्रेसर पर उसके भाई की ताज़ा तस्वीर फ्रेम में जड़ी रखी थी। तुम्हें पता है खारी, तुम बहुत किस्मत वाले हो, महानूर ने मैंगो स्लश में स्ट्रा घुमाते हुए कहा। हाँ जी, मैनू पता है। खारी महानूर के सामने बैठा अनार का जूस पी रहा था। उसने जूस के गिलास में रखा स्ट्रा निकालकर प्लेट में रख दिया था और गिलास से बराह रास्त हल्के घूंट लेता जूस पी रहा था। कैसे और क्या पता है? महानूर महजूज हुई। लो जी, आज तो महानूर बीबी मौज में आई हुई है। खारी ने महानूर को कोई जवाब देने से पहले दिल में सोचा, इतने दिन में रह चला, इधर इसको वेल ना मिली, और अब जो मैं चौधरी साहब को पैगाम भेज बैठा हूँ कि खुदा बख्श से कहें मुझे वापस ले जाए, तो इसको इतनी वेल मिल गई है कि ये मेरे साथ बातें भी करने लगी है और अब मुझे लेकर घुमाने फिराने आ गई। बड़ी साईं लोग बीबी है महानूर बीबी भी, मन मौजी ते दरवेश। बताओ ना, कैसे पता है कि तुम खुशकिस्मत हो? महानूर ने अपना सवाल दोहराया। जिस बंदे नू अकल ना हो ना महानूर बीबी, वो एक तरह का खुशकिस्मत ही होता है ना, खारी ने जवाब दिया। वो कैसे? महानूर ने पूछा। वो ऐसे, खारी ने जूस का गिलास मेज़ पर रखा और दानिशमंदाना अंदाज में बोला, जो बंदा अक्लों पैदल हो और इल्मों भी पैदल हो, वो ना किसी की बात बहुती समझ सकता है ना कर सकता है। निक्की सी बात करता है और मतलब मुवाफिक बात समझ लेता है। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उसके मगज़ पे ना ज़्यादा भार पड़ता है ना कोई डालने की कोशिश करता है। फिर खुशकिस्मत ही हुआ ना वो। हाँ, ये तो बड़ी पते की बात बताई तुमने। उसने खारी की बात समझते हुए हौले हौले सर हिलाया। लेकिन मैं किसी और वजह से तुम्हें खुशकिस्मत कह रही थी। वो क्या? खारी ने आंखें झपकते हुए पूछा। मैं तुम्हें इसलिए खुशकिस्मत कह रही थी कि यहाँ भी और तब गांव में भी मैंने देखा था कि सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कोई तुमसे खार नहीं खाता, किसी को तुम बुरे नहीं लगते। तुम सबके लिए बस खारी हो। ना गुस्से से तुम्हारा नाम कोई बुरे तरीके से लेता है, ना प्यार से तुम्हारा नाम बिगाड़ा जाता है। जिधर जाते हो मुस्कुराहटें बखेर देते हो।
मिनटों पलों में दोस्त बना लेते हो, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है खारी, महानूर ने साफ दिली से कहा। ओए होए, खारी ने घुटने पर हाथ मारकर मुस्कुराते हुए कहा। तुसी बड़े भोले हो महानूर बीबी, महानूर ने ताज्जुब से उसकी तरफ देखा। उधर पिंड में ना, अपने फार्म हाउस में, खारी ने हवा में किसी सिमत हाथ से इशारा करते हुए कहा। उसने आंखें सुगेड़कर याद करते हुए कहा। नहीं, 3, सच्ची 3 लोग मेरे नाल बड़ी खार खाते हैं, कभी चुप नहीं रहते, जो कोई काम गलत हो जाए फट मेरा नाम लगा देते हैं। ओह, महानूर अफसोस का इजहार करते हुए बोली। तो उधर मस्जिद में जो लड़के हैं ना, अब खारी ने हाथ से अपने अकब में किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़के मेरा बड़ा मखौल उड़ाते थे, नाम डालते थे, मुझे सिपारे का सबक नहीं लेने देते थे। मैं तो जी बस दिल पक्का कर बैठा था। उसने सर हिलाया। किस बात का दिल पक्का कर बैठे थे? महानूर ने कहा। मैंने कहा, ले वही इफ्तिखार अहमद, तू कभी कलाम पाक नहीं पढ़ सकता, तूने कलाम दे इलम तो बेइलम ही रह जाना। इफ्तिखार अहमद कौन है जिसे तुमने ये सब कहा? महानूर ने सीधे होकर बैठते हुए पूछा। मैं जी, और कौन? खारी ने सीना फुलाकर उस पर हाथ रखते हुए कहा। अच्छा, महानूर को बेइख्तियार हंसी आ गई। तुम इफ्तिखार अहमद हो? उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हुए खारी की तरफ उंगली से इशारा किया। ते होर क्या? खारी हनूज सीना फुलाए बोला। चौधरी साहब ने बकलम खुद मेरा नाम इफ्तिखार अहमद रखा था। अच्छा, महानूर बमुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए बोली। गुड भाई, अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है, उसने सर हिलाते हुए कहा। हाँ जी, खारी के चेहरे पर फखरिया मुस्कुराहट उतर आई। ये तो मेरा प्यार दा नाम है खारी, इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी। अच्छा भाई, महानूर ने सर हिलाया। मुझे वाकई नहीं पता था कि तुम्हारा असल नाम इफ्तिखार है। किसी को भी नहीं पता जी, खारी ने हाथ हिलाकर कहा। मुझे पता है, या फिर चौधरी साहब को, बीबी होरां को भी शायद नहीं पता। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो लड़के तुम्हें सबक नहीं लेने देते थे, वो जो बात सुना रहे थे, वो सुनाओ। महानूर ने खारी की पिछली बात की तरफ जाते हुए कहा। हाँ जी, वो सीधा होते हुए बोला। तो बस फिर जी, मैंने मसीत वाले पट्टे पे जाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे बहन जी मिल गई, अल्लाह के करम से। उसके लहजे में अकीदत उतर आई। बहन जी कौन? महानूर ने सलज का आखिरी घूंट पीते हुए कहा। बहन जी पिंड की मस्जिद वाले मौलवी साहब की बीबी हैं जी, खारी ने बताया। सादिया कलसूम नहीं? उसने सर हिलाकर महानूर से यूं पूछा जैसे वो जानती हो। कौन सादिया कलसूम? ओ आहो, वो गर्दन को नाखूनों से खुजाते हुए बोला। जदों तुसी आए थी, मैं बहन जी के घर नहीं जाता था। अभी उन्हें पिंड आए तो कितने ही साल हो गए, पर ना पहले कभी चौधरी साहब ने भेजा, ना मैं गया। फिर जब मेरी ड्यूटी डेरे पर लगी तो मैं जाने लगा मौली जी के घर, और बहन जी नाल मुलाकात हो गई। बहन जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, बस फिर उन्होंने मुझको बिस्मिल्लाह पढ़ाई और अब मैं खैर नाल 15वें सिपारे चढ़ गया हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है, महानूर ने बेसाख्ता कहा। तो फिर सोच लो महानूर बीबी, ऐसी गल नहीं कि खारी तो कोई खार नहीं खाता। मेरे कितने साल ज़ाया हो गए लड़कों के मखौल के हाथों। अब तो मैं वड्डा हो गया हूँ। मासी जन्नत कहती है मुझे 21वां साल लग गया है। अब मैं नहीं डरता मखौल से, गुस्से से, ये जो मेरे नाम लगाते हैं ना, उनसे भी नहीं डरता। झूठे नाम लगाना बड़ा गुनाह है महानूर बीबी, है ना? हाँ बिल्कुल, महानूर मुस्कुराई। तुम बहुत प्योर हो खारी, अंदर बाहर से एक जैसे। तुम में कोई बल है ना फरेब। आप भी बड़े पप्पू हो जी, खारी ने तेज़ी से कहा। पप्पू नहीं, महानूर एक बार फिर बेसाख्ता हंसी। प्योर यानी खालिस। अच्छा खारी, ये बताओ, महानूर को याद आया। हाँ जी बोलो, खारी ने कहा। तुम्हें वो बंदर वाला याद है ना, जो पहली बार तमाशा दिखाने आया था, जिसे मैंने कहा था कि मुझे तमाशा करना सिखा दे? वो, खारी ने खला में देखते हुए याद किया। पहले दिन मैं थोड़ा सा तमाशा देखकर चला गया था, जानवरों को पट्ठे डालने। ओह अच्छा, महानूर को मायूसी हुई। तो फिर मंगू के मेले वाला साईं तो याद ही होगा। लो, वो किस तरह भूल सकता है जी, खारी ने कहा। बड़ा सोच था जी उसकी आवाज़ में। ओखे पेंडे लमिया ने रामा इश्क दिया। खारी ने एक हाथ कान पर रखकर दूसरा बाजू सीधा करते हुए गाने की कोशिश की। ओफो खारी, ये मार्केट है, महानूर ने घबराकर इधर उधर देखते हुए उसे डांटा। ओ आहो जी, वो सीधा होते हुए बोला। साईं जी बड़े याद आते हैं मुझको महानूर बीबी, अल्लाह करे ज़िंदगी में एक बार फिर उनसे दोबारा कुछ सुनने को मिल जाए। वाह वाह, उसने सर धुना। खारी की इस बात से महानूर के दिल को एक अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी। फिर तो नहीं दिखे कहीं साईं जी? महानूर ने पूछा। नहीं जी, खारी ने सर हिलाया। इस दफ़ा ना मंगू दे मेले गए, ना कोई रौनका देखी, पर अगली दफ़ा ज़रूर जाना है। वो जो खरगोश था ना उधर होटल में, उससे मैंने वादा किया है मेला दिखाने का। चीनी था कि वो जापानी था? महानूर ने उठते हुए सवाल किया। पता नहीं जी, याद नहीं रहा चीनी था कि जापानी। उन्हां दियां शक्लां एक जैसी होती हैं ना पता चलता है जापानी है, ना पता चलता है चीनी है। खारी ने महानूर के शॉपिंग बैग्स उठाकर उसके पीछे चलते हुए कहा।
پھر اسے ایک اور بات یاد آئی۔ چائنا دیا چیزاں ویسے ہوتی تو بے اعتباری ہیں، ہے نا بی بی جی؟ ہاں سنا ہے، ماہنور نے کہا۔ ماسٹر کمال نے مجھے موبائل دے دیا، مطلب میرے پیسے لے لیے موبائل کے بدلے۔ وہ چینا دا موبائل تھا، 2 دن چلا، پھر میں شہر گیا لے کے دکان والا بولا یہ نہیں صحیح ہونا، یہ چائنا کا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوندی۔ میں نے کہا لے بھائی، پیسے گئے۔ کھاری مسلسل بولتا ہوا ماہنور کے پیچھے چل رہا تھا۔ ماہنور کا دل ہلکا تھا اور خوش بھی۔ کھاری خوش تھا کہ لاہور آنا اکارت نہیں گیا، اسے ماہنور بی بی کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اور اس رات سرونٹ کوارٹر میں اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے کھاری نے سوچا تھا کتنی اچھی ہے ماہنور بی بی، کون نوکروں کو ساتھ بٹھا کر جوس پلاتا ہے۔ انہوں نے مجھے جوس بھی پلایا اور میرے ساتھ باتیں بھی کی۔ میں بھی پاگل ہوں، ایسے ہی دل برا کر بیٹھا کہ ماہنور بی بی کو میں یاد ہی نہیں۔ وہ بیچاری پتہ نہیں کتنی مصروف تھی اپنے کام میں، اب وقت ملا ہے تو کتنے پیار سے ملی ہے۔ پر کتنی چیزیں خریدی اس نے، اسے یاد آیا، کپڑے، جوتے، میک اپ کا سامان، بندے ہار۔ اس کی نظروں کے سامنے ان بڑی بڑی دکانوں کی روشنیوں کی چکا چوند گھوم گئی جہاں سے ماہنور نے شاپنگ کی تھی۔ سنا ہے بڑا وڈا ویاہ ہے ہونا ہے چودھری صاحب کے خاندان میں، جبھی تو سارے چیزیں لینے بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سب کے پاس پہلے ہی کتنے کپڑے ہیں، کتنی چیزیں ہیں۔ میں نے تو کبھی کسی ویاہ میں نیا جوڑا نہیں بنایا، وہ جو سلیم کی شادی پر بوسکی کا کرتا اور چٹی شلوار سلوا کر دی تھی چودھری صاحب نے پچھلے سے پچھلے سال، وہی پہن لیتا ہوں ویاہ شادیوں پر، عید شبرات پر۔ کوئی مسئلہ نہیں لگتا، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو بس پیسوں کا کھیل ہے۔ وہ اسی قسم کی باتیں سوچتا گہری نیند سو گیا تھا۔ شکر اللہ کا بہن جی جس نے اپنا گھر دکھایا، بلاوا دے کے بلا لیا، ورنہ ہم گناہگار کس قابل تھے جی؟ آمنہ بی بی نے آپا رابعہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن بہن جی، حج جوانی کا ہی اچھا ہوتا ہے، ہماری عمر کے لوگ ذرا مشکل میں پڑ جاتے ہیں، خاص کر کے آخری 6 دن مشقت کے ہوتے ہیں۔ مشقت کے کیسے؟ آپا رابعہ سامنے خلا میں کہیں دیکھتے ہوئے بولیں۔ بڑا چلنا پڑتا ہے بہن جی، ٹانگیں اور جوڑ جواب دینے لگتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ کاکا فرید مجھے کہنے لگا بے پہیوں والی کرسی لے لیتے ہیں کرائے پر، میں نے کہا۔ آمنہ نے دونوں کانوں کو باری باری ہاتھ لگائے۔ نہیں کاکا فرید، میں گناہگار بڑے ترلوں واسطوں کے بعد اللہ کے در پر پہنچی ہوں، مجھے اس در پر پہنچنے کے سارے فرض پورے کرنے دے۔ میں ہر جگہ خود اپنے پاؤں پر اپنی ٹانگوں سے چل کر گئی، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمت اور توفیق دی، ورنہ میں کملی کس قابل تھی۔ آمنہ دونوں ہاتھوں پر اپنی چادر اٹھائے شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ لیں جی، میں آپ کے لیے خاص تبرک لائی ہوں۔ اس نے شاپر کھول کر تسبیح اور جائے نماز نکالی۔ یہ جو کھجوریں ہیں خاص ہیں جی، پنڈ کے لوگوں اور اپنی برادری میں ہم نے دوسری کھجوریں بانٹی ہیں، پر آپ کے لیے خاص ہیں، 4 ہی ہیں گنتی میں، بھورا بھورا سارے جی روز کھا لیا کرنا۔ آمنہ کے لہجے میں عاجزی تھی۔ یہ چادر، یہ ٹوپی، یہ عطر مولوی جی کے لیے اور یہ بندے اور ہار کاکی سعدیہ کے لیے۔ آمنہ اپنی دھن میں بولے چلی جا رہی تھی، لیکن آپا رابعہ شاید آمنہ کی بات سن نہیں پا رہی تھی۔ ان کا دھیان کسی اور طرف لگ گیا تھا۔ ان کی نظروں کے سامنے چند پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ اجوا کھجوریں، کسی نے پلیٹ بھر کھجوریں ان کی نظروں کے سامنے کی تھیں۔ شکل، جنس، افادیت اور اہمیت میں سب سے اوپر، ذائقہ سب سے الگ۔ جا نمازیں، کسی کو توفیق ہے تو ہدیہ دے جائے، نہیں تو ویسے ہی لے جائے۔ سفید چادر کے حالے میں نظر آتا وہ چاند چہرہ، تسبیح پھیرتی وہ مومی انگلیاں، مصلے پر بیٹھ کر ہل ہل کر گناہوں کی بخشش طلب کرتی، فریاد کرتی، بلک بلک کر روتی وہ شخصیت۔ آخرت میں سرخ روئی کی تمنا بھی ہے اور کشش دنیا کی کھینچ بھی۔ میرے مولا تو اپنا رزق حلال مجھ پر واہ کر دے اور میرے گناہ معاف فرما۔ رزق کی طلب میں مجھے پھر سے آزمائش میں پڑنے سے بچا لے۔ ارے یہ اجوا کھجوریں جنس میں، شکل میں، افادیت میں سب پر بھاری۔ کسی کو توفیق ہے تو ہدیہ دے جائے، نہیں تو ویسے ہی لے جائے۔ یہ ماڑے غریبوں کا تحفہ ہے بہن جی، قبول کر لیں۔ آمنہ بی بی نے ان کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ جھرجھری لیتی حال میں واپس آ گئیں۔ میری قسمت کیسی اچھی ہے آمنہ بہن کہ تم نے مجھے اس قابل سمجھا اور میرے لیے یہ تحفہ خاص لے کر آئیں۔ انہوں نے روتے ہوئے آمنہ بی بی کو گلے سے لگا لیا۔ آؤ میں تمہارے ہاتھ چوم لوں، تمہاری آنکھوں کو بوسہ دوں جو ان جگہوں کو چھو کر نظارہ کر کے آئی ہیں۔ انہوں نے آمنہ بی بی کے ہاتھوں کو عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ دربار مصطفیٰ کی ہوائیں تمہیں چھو کر گزریں، خانہ خدا کو تمہاری نگاہوں نے اپنے سامنے پایا۔ میرا سلام کہا تھا نا، بتاؤ یاد سے کہا تھا نا، میری عرضی پیش کی تھی کہ نہیں؟ وہ کانپتی آواز میں بول رہی تھی۔ سب یاد تھا بہن جی اور سب عرض کر دیا تھا۔ عرض کیا تھا کہ مولا پاک آپ کی ایک عاجز بندی رابعہ زوجہ سراج سرفراز پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھی اپنے جملہ گناہوں کی معافی کی خواستگار اور آپ کے اپنے در پر بلاوے کی منتظر ہے۔ اسے ایک بار پھر موقع عطا فرمائیے، ایک بار پھر بلا لیجیے۔
آمنہ بی بی بلا کم و کاست ان کی عرضداشت دہرا رہی تھی اور آپا رابعہ ہاتھ سامنے پھیلائے ہل ہل کر آمین کہے جا رہی تھیں۔ وہ گھر بہت بڑا تھا، اتنا بڑا کہ گھر کے مکین شاید ایک سال کے دوران خود بھی اس کے تمام حصوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اس میں معاشرے کے طبقہ اول کی ضرورت کی ہر سہولت میسر تھی۔ سوئمنگ پول، بلیئرڈ روم، چھوٹا ٹینس کورٹ، باسکٹ بال کورٹ، بیڈمنٹن کورٹ۔ اس بات کا مظہر تھے کہ گھر کے مکینوں کو جسمانی فٹنس میں خاصی دلچسپی تھی۔ گھر میں کئی بیڈ رومز تھے، ہر بیڈ روم کی اندرونی سجاوٹ کسی ماہر انٹیریئر ڈیزائنر اور پیسے کے بے دریغ استعمال کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ ڈرائنگ روم، مہمان خانہ، ڈائننگ روم، کچن، راہداریاں، سیڑھیاں، لانڈری، کچن سے ملحق پینٹری، لان، پودے، گھاس، سب کے سب کسی باذوق مکین کے ذہنی میلان کی خبر دیتے تھے۔ مگر اس گھر کے ساتھ ایک بدقسمتی ہمیشہ سے رہی تھی۔ کئی کنال پر پھیلے اس گھر کے اصل مالک اور مکین تعداد میں صرف 2 تھے، اور وہ 2 بھی ایسے مکین تھے جن کے لیے یہ گھر اکثر نصف رات گزارنے کا ٹھکانہ ثابت ہوتا تھا یا پھر کسی ذاتی دلچسپی کے مہمان کے لیے لنچ یا ڈنر کا طعام خانہ۔ باقی اوقات میں گھر کے مختلف حصوں میں ملازمین کی فوج ظفر موج پریڈ کرتی پھرتی تھی۔ گھر کی دیکھ بھال پر مامور عملے کے افسر خاص راضی اور زوفی تھے۔ اصل اور مکمل نام افراز اور زوفیشاں تھے۔ دونوں میاں بیوی خاصے ہنسمکھ، پڑھے لکھے اور سمجھدار انسان تھے۔ دونوں کے دونوں اچھے منتظمین ہونے کی تمام خوبیوں سے مالا مال تھے، اسی لیے پچھلے کئی سالوں سے اس گھر کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داریاں بحسن خوبی پوری کر رہے تھے۔ سعد نے اس روز راضی اور زوفی کے ساتھ 2 گھنٹے تک میٹنگ بھگتائی تھی۔ اس میٹنگ میں گھر کا سالانہ بجٹ، گھر کی انٹیریئر ڈیکوریشن کی سیزنل تبدیلی پر اٹھنے والے اخراجات، مہمانداری اور کچن بجٹ، ملازمین کی تنخواہیں زیر بحث رہیں۔ کب کون سا ملازم ملازمت پر رکھا گیا اور کس کو کب کس وجہ سے ملازمت سے فارغ کیا گیا۔ سعد کو شاید اس میٹنگ کے کسی بھی نکتے میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن وہ پورے تحمل کے ساتھ وہاں نہ صرف بیٹھا رہا بلکہ بظاہر تمام باتیں سنتا بھی رہا اور ڈائری پر دکھاوے کے نوٹس بھی لیتا رہا۔ وہ سر جھکائے گود میں رکھی ڈائری پر کچھ لکھ رہا تھا جب اسے احساس ہوا راضی اور زوفی کی آوازیں اس کے کان میں پڑنا بند ہو گئی ہیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں منتظر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے مؤدب بیٹھے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے میٹنگ ختم ہوئی، سعد نے دل میں سوچا اور خوش ہو گیا۔ اوکے مسٹر اینڈ مسز راضی، یہ ایک بھرپور اور معلومات افزا بریفنگ تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہم خوش ہیں مسٹر سعد کہ پہلی بار اس سال آپ نے بریفنگ لی، زوفی نے لائٹ لپ گلوز سے چمکتے ہونٹ مسکرانے کے لیے پھیلاتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے کسی معاملے پر جرح کی نہ بحث، راضی نے بھی باچھے کھلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر بلال کے سامنے بریفنگ دینے کے لیے آنے سے پہلے ہماری ٹانگیں کانپ رہی ہوتی تھیں، آج بھی کانپ رہی تھیں، زوفی نے اضافہ کیا، مگر یہ ان تمام سالوں میں ہونے والی سب سے خوشگوار اور آسان بریفنگ ثابت ہوئی۔ آپ فکر نہیں کریں، سعد نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے بہت سے پوائنٹس نوٹ کر لیے ہیں۔ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے کیونکہ یہ میرے لیے اس قسم کی پہلی بریفنگ تھی، سو مجھے ان پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اگلے ہفتے آج ہی کے دن اسی وقت دوبارہ مل سکیں گے۔ سعد نے ان کی سماعتوں پر بجلی گرا کر ان کی خوش فہمی کا خاتمہ کرتے ہوئے کہا۔ ویل دس باس از ایون مور ٹریکی، راضی نے نظروں ہی نظروں میں زوفی سے کہا اور سعد نے حسب عادت اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ وہ ان دونوں پر اپنی مسکراہٹ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بریفنگ میں زوفی اور راضی کے کامیاب ہو جانے کا مطلب ایک مکمل سال کا مزید معاہدہ ہو سکتا تھا، مگر ان دونوں کو اس کی کامیابی یا ناکامی کے بارے میں جاننے کے لیے مزید 1 ہفتہ انتظار کرنا تھا۔ رائٹ سر، راضی نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے کمرے سے جانے کے بعد سعد نے وہاں تنہا بیٹھے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ اس نے ان دونوں کی شاید ہی کوئی بات دھیان سے سنی تھی اور اس کا ان کی کسی بھی بات پر اعتراض کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر بریفنگ کے آخر میں ان دونوں نے اسے ایسے جیسے چیلنج کر دیا تھا۔ وہ دونوں اسے اتنا آسان سمجھ رہے تھے، صرف اسی احساس نے اسے ان کے نئے کانٹریکٹ کو اگلے ہفتے پر ملتوی کرا دیا تھا۔ باس ہونا اور کوئی اختیار اپنے پاس ہونا بھی کتنی عجیب سی کیفیت ہے، وہ وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ باس کے چہرے پر پھیلے ہر نئے احساس کے ساتھ ساتھ ماتحتوں کی سانسیں چڑھتی اور ڈوبتی ہیں۔ جی سر، یس سر، رائٹ سر، بجا فرمایا جیسے الفاظ منہ سے بے اختیار اور تواتر کے ساتھ نکلتے ہیں، کیونکہ کامیاب ملازمت کا راز باس ہمیشہ درست ہوتا ہے جیسے مقولے میں چھپا ہوتا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ اور باس کو دیکھو، اس نے ریوالونگ چیئر گھماتے ہوئے سوچا، کیسا الو کا پٹھا ہے، سب جانتے ہوئے بھی اس چاپلوسی پر خوش ہوتا ہے، اپنے باس ہونے پر اتراتا ہے اور ماتحت کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ کیا نظام ہے یار، صدیوں میں بھی نہیں بدل سکتا۔ کھڑکی کے قریب جا کر بلائنڈز کھینچتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا۔ کھڑکی کے شیشے کے پار لان میں نصب لائٹس جلائی جا چکی تھیں،
لان کے دائیں جانب نصب کسی یونانی دیوی سے مشابہ مجسمہ پانی اگل رہا تھا اور پانی کی دھار کمل کے پھول جیسے کٹورے میں گر رہی تھی۔ اس نے کھڑکی کا شیشہ ہٹا کر پانی کے گرنے کی آواز سنی اور باؤنڈری وال کے اندر لان کی باؤنڈری بناتے سر اٹھا کر کھڑے سیدھے اونچے درختوں کی قطار کو دیکھا۔ دشتے تنہائی میں جانے جہاں لرزاں ہیں، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ اس کے فون پر کسی خاص کالر کے لیے مخصوص ٹون بجنے لگی۔ اس نے تیزی سے میز کی طرف واپس آتے ہوئے موبائل فون اٹھایا۔ مخصوص رنگ ٹون کے ساتھ فون پر کال کرنے والے کی تصویر بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون آن کیا اور مخصوص انداز میں بولا، سعد ہیئر، کیا حال ہے؟ سارا کے سر میں خشکی سی ہو رہی ہے، کیوں نہ اس پر اینٹی ڈینڈرف شیمپو لے جایا جائے؟ سیمی آنٹی نے اس علاقے میں موجود اس چھوٹے سے اسٹور کے ریکس پر رکھے مختلف شیمپوؤں کی بوتلوں کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ شیمپو کی بوتل اٹھا کر اس کی خوبیاں پڑھنے میں مشغول تھیں جب اسٹور کے شیشے کے دروازے سے باہر سعد کی گاڑی پر نظر پڑی۔ اوفو، اس بار یہ بہت دن کے بعد آیا، انہوں نے سوچا اور شیمپو واپس ریک پر رکھ کر تیزی سے اسٹور کے دروازے کی طرف لپکی۔ اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت کم تھی، البتہ پیدل آنے جانے والوں کی تعداد کافی تھی۔ انہوں نے سعد کی گاڑی کے سامنے آتے ہوئے ہاتھ ہلایا، وہ اس کو وہیں روک لینا چاہتی تھی۔ سعد نے انہیں دیکھ کر گاڑی کی رفتار کم کر دی اور ان کے قریب آ کر گاڑی روک دی۔ گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ نیچے ہوا اور سیمی آنٹی نے جھک کر گاڑی کے اندر جھانکا۔ السلام علیکم سیمی آنٹی، سعد انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتی ہوں، سیمی آنٹی نے کہا۔ وہ تیزی سے واپس اسٹور کی طرف مڑی اور جو چیزیں منتخب کر کے انہوں نے ہینڈ باسکٹ میں رکھی تھیں ان کا بل ادا کر کے وہ شاپر اٹھائی چند منٹ میں باہر آ گئیں۔ سعد نے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ خیریت، آپ یہاں کیسے؟ کیا انجم نہیں آیا تھا؟ سعد نے کہا۔ وہ آیا تھا، گھر میں کچھ چیزیں مرمت طلب تھی، میں نے اسے وہ سامان لینے بھیج دیا اور خود ادھر آ گئی۔ اور سارا؟ سعد نے ان کا متوقع سوال پوچھا۔ آپ اس کو اکیلی چھوڑ آئیں؟ نہیں، میں انجم کی بہن فاریہ کو اس کے پاس بٹھا کر آئی ہوں۔ لیکن وہ سارا کو کیسے سنبھال سکے گی؟ سعد کے لہجے میں تشویش تھی۔ میرا مطلب ہے اسے تو معلوم نہیں کہ سارا کو کیسے سنبھالنا ہے۔ وہ سنبھال لے گی، سیمی آنٹی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ سعد نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ سعد، میری تم سے ایک درخواست ہے، سیمی آنٹی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی پلیز کہیں۔ تم سارا کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چھوڑ دو، سیمی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ سعد نے ان کی طرف دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر تم چاہتے ہو سارا ایک ایکٹیو زندگی کی جانب لوٹنے کی کوشش کرے تو تمہیں اس کے ساتھ اپنا رویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھا نہیں، سعد نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا۔ کیا ہم تھوڑی دیر یہاں رک کر بات کر سکتے ہیں کہیں؟ سیمی آنٹی نے کہا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وہاں گھر میں یہ ناممکن ہوگا، کیونکہ اس چھوٹے سے گھر میں جہاں سوئی گرنے کی آواز بھی دوسرے کمرے میں بآسانی سنی جا سکتی ہے، وہاں ایسی بات کرنا ناممکن ہے۔ ضرور، سعد نے ایک چھوٹی سی کافی شاپ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں سیمی آنٹی، میں واقعی آپ کی بات سمجھ نہیں پایا۔ سعد نے تقریباً خالی کافی شاپ کی ایک ٹیبل کا انتخاب کرنے کے بعد سیمی آنٹی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتی سعد کہ تم سارا کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو۔ یقیناً تمہارے اندر ایک محبت بھرا پرخلوص دل ہے، تمہیں انسانیت سے پیار ہے، سیمی آنٹی نے کرسی پر بیٹھنے کے بعد کہا۔ سعد نے گہرا سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھا، اسے سیمی آنٹی کے اتنی لمبی تمہید باندھنے سے چڑ ہو رہی تھی۔ لیکن سارا کی صحت کے متعلق مجھے بھی اتنا ہی کنسرن ہے جتنا تمہیں، سیمی آنٹی نے اس کی کوفت بھانپتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں، سعد نے کہا، لیکن یقین جانو کہ اگر تم سارا کو یوں ہی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے رہو گے، اس کے رونے دھونے اور شور و گل مچانے پر اسے بہلاوے دیتے رہو گے، تو وہ ہمیشہ تم میں سہارا اور پناہ پا جانے کی وجہ سے خود اپنے لیے کوئی کوشش نہیں کر پائے گی۔ لیکن میں تو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، اس کی ذرا سی کوشش پر اسے ہک اپ کر کے اس کو مزید ہمت باندھنے کا پیغام دینے کی کوشش کرتا ہوں، سعد نے کہا۔ میں جانتی ہوں، سیمی آنٹی نے کہا، مگر جب وہ ذرا سی کوشش کرتے ہوئے گرنے کے ڈر سے چیخنے لگتی ہے تو تم فوراً اس کی انگلی پکڑ لیتے ہو۔ سیمی آنٹی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں، اسے گرنے دوں؟ سعد نے عجیب سی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، اسے گرنے کے خوف میں مبتلا رہتے ہوئے کوشش کرنے دو، اسے اس خوش فہمی سے نکال دو کہ جیسے ہی وہ گرنے لگے گی ایک شانہ فوراً اس کو سہارا دینے کے لیے جھک جائے گا۔ سعد بے یقینی سے سیمی آنٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں، سیمی آنٹی نے یقین سے کہا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ جب تک وہ خوف اور خوش فہمی کے اس حصار سے باہر نہیں نکلے گی، مکمل اور دل سے کوشش نہیں کر پائے گی۔ یقین جانو یہ اس کی صحت یابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں سارا کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ سعد نے ان کی بات پر غور کر کے سمجھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں بتاتی ہوں، سیمی آنٹی نے کہا اور نیچی آواز میں سمجھانے لگی۔
وہ سعد کی گاڑی کا ہارن تھا جسے سارا کے کانوں نے سنا۔ فاریہ دروازہ کھول کر دیکھو سعد آیا ہے، اس نے اپنے کمرے سے آواز لگائی۔ کچن میں برتن دھوتی فاریہ نے بھاگ کر دروازہ کھول دیا۔ چند منٹوں بعد کچھ گفٹ پیکس اٹھائے سعد گھر میں داخل ہوا۔ او میرے خدا، میری نظریں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ اس نے ویل چیئر چلا کر اپنے کمرے سے اس کمرے میں آتی سارا کو دیکھ کر کہا۔ جواب میں سارا نے سر کو ذرا سا بلند کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر یوں ہلایا جیسے کہنا چاہتی ہو دیکھ لو، میں نے یہ مرحلہ سر کر لیا۔ میں بہت خوش ہوں، سعد نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے دیکھا یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، صرف سوچ بدل لینے کی دیر ہوتی ہے۔ سارا نے ہونٹ کھینچ کر مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ اسے ڈر تھا اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں گے۔ میں تمہاری کال کو دیکھتے ہی چلا آیا، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا۔ تم ناراض تو نہیں کہ میں اتنے دن رابطہ نہیں کر پایا؟ اس نے سارا کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک فگر بتاؤ، میں کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ اور کتنے سیکنڈز کے بعد آیا ہوں؟ یقیناً تم نے حساب رکھا ہوگا۔ نہیں، سارا نے سر ہلایا۔ واقعی؟ سعد ٹانگ سے ٹانگ اتارتے ہوئے سیدھا ہوا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ ہاں یہ سچ ہے، سارا نے کہا۔ اس بار میں نے وقت کی گنتی نہیں کی کیونکہ اس نے سعد کی طرف دیکھا۔ کیونکہ اب مجھے علم ہے کہ تم ہر وقت کہیں بھی میرے لیے موجود ہو۔ اوہ، سعد نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا اور تمہیں اس کا یقین بھی ہونا چاہیے۔ ہاں مجھے اس کا یقین ہے، سارا نے کہا۔ تم میرے لیے کیا لائے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی نظریں خوشنما کاغذوں میں پیک ان تحفوں پر جمی تھی جو سعد اپنے ساتھ لایا تھا۔ ہاں، سعد نے وہ پیکٹ اٹھا کر سارا کی گود میں رکھے۔ کھول کر دیکھو گی یا میں مدد کروں؟ مجھے کوشش کرنے دو، سارا نے گفٹس پر لپٹے فیتے کو ہاتھ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ 2-4 مرتبہ کی کوشش میں بار بار اس کی انگلیاں پھسلیں اور وہ اس فیتے کو اکھاڑنے میں ناکام رہی۔ فاریہ بچے کینچی لاؤ بھاگ کر، شاباش، سعد نے دلچسپی سے یہ منظر دیکھتی قریب کھڑی فاریہ سے کہا۔ فاریہ کینچی لے کر آئی اور اس نے سارا کی مدد کرتے ہوئے وہ فیتا کاٹ دیا۔ او یہ چاکلیٹس، خوبصورت پیکنگ میں بند چاکلیٹ دیکھ کر سارا نے مسرت سے بلند آواز میں کہا۔ دوسرے پیکٹ کا فیتا کھلا، وہ ایک خوبصورت کارڈیگن اپنے اندر بند کیے ہوئے تھا۔ تیسرے پیکٹ میں ایک چھوٹی میک اپ کٹ موجود تھی۔ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے سارا کے چہرے کی مسرت اور شوق بڑھتا جا رہا تھا۔ آخری پیکٹ کے متعلق اس کے دل میں کئی خیالات آ رہے تھے، مگر اس کے کھلنے پر اسے اپنی تمام توقعات کے برعکس جو چیز دیکھنے کو ملی، اسے دیکھ کر اس نے حیرت سے سعد کی طرف دیکھا تھا۔ یہ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ ہاں یہ، سعد مسکرایا۔ اب تک جو بھی کچھ میں تمہارے لیے لایا ان میں سب سے زیادہ دلچسپ گفٹ یہ ڈو ہے، اور یہ کچھ ڈرائنگز بکس اور کلر پینسلز، پیسٹلز وغیرہ، سعد نے رسان سے کہا۔ ان کو میں کیا کروں گی؟ سارا نے حیرت سے پوچھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے اندر کتنی آرٹسٹک صلاحیتیں ہیں، مطلب کتنی تخلیقی صلاحیتیں تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور پیکٹ میں موجود ڈبوں سے ڈو نکال کر سارا کے ہاتھ میں پکڑایا۔ شیپ اٹ، اس نے کہا۔ سارا نے بے یقینی سے سعد کی طرف دیکھا۔ سعد نے یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو، میں نے کہا تم نے وہی سنا۔ مرے مرے ہاتھوں سے سارا اس ڈو کو دبانے اور پھیلانے میں مصروف ہوئی۔ ان فگرز میں جو ان ڈرائنگ بکس میں موجود ہیں کلرز کیا کرو، لیکن احتیاط کرنا کلرز لائن سے باہر نہیں جانے چاہیے اور کلرنگ بھی ہموار ہونی چاہیے۔ چلو دیکھتے ہیں تم میری آئندہ آمد تک کتنی بکس مکمل کرتی ہو۔ اس رات اپنے بستر میں بیٹھ کر سارا کو خیال آیا، سعد نے آج پیکٹ کھولنے میں میری ذرا سی بھی مدد نہیں کی۔ اگر فاریہ کی کوشش کے دوران میرا ہاتھ کینچی سے کٹ جاتا۔ اس نے فاریہ سے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ وہ احتیاط سے فیتا کاٹے۔ اس کی چھٹی حس نے اچانک اسے شدت سے اس چیز کا احساس دلایا تھا جس کی طرف اب تک اس کا دھیان نہیں آیا تھا۔